حدیث ہے اللہ پھر جبریل نو یہ بات کہندے نے، جبریل جاؤ جا کے نہ ہن آسمانہ تے اعلان کر دیو کہ میں اس بندے نہ پیار کرنا، پھر زمین تے چلا جا، زمین تے اعلان کر دے کہ میں اس بندے نہ محبت کرنا، تسی بھی زمین والے ہو یہ نہ محبت کرو، پیار کرو۔ پھر جس بندے نہ رب پیار کردا ہے اس بندے دی محبت اللہ عوام اور مخلوق دے دلا چ ایٹومیٹک ہی پا دے۔ ذرا غور کیجیے حدیث دے راوی سیدنا حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ ویحبہ اہل السماء ثم یوزع لہ القبول فی الارض۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں اللہ جبریل نو اعلان کر دیندے نے جدوں رب کسے بندے نہ پیار کر دینے، کسے بندے نہ محبت کر دینے، اللہ جبریل نو کہندے نے جبریل جا میں فلاں شخص نہ پیار کرنا، فلاں بندے نہ پیار کرنا، فلاں عورت نہ پیار کرنا وا تے تو ایسا کرنا میرے پیار دا اعلان آسمانہ دے اندر بھی کر دے تے میرے پیار دا اعلان زمین تے بھی کر دے تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے اے جڑا بندہ ہے اے دے نا میں رب پیار کرنا، زمین والے ہو تسی بھی پیار کرو تے آسمانہ دے فرشتے ہو تسی بھی اس بندے نا پیار کرو۔ کتنی بڑی بات ہے یار، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور جس بندے نا مخلوق پیار کرے نا بین دلیل ہے کہ رب پیار کردا اس بندے نا تاں لوکاں دے دلاں چوں دی محبت اور عقیدت پا دیندا ہے۔ آئیے ایک حدیث اگے نمبر 2 جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے آندے نے نماز پڑھ کے نا مغرب دی جنہ گھرانو جانا سی چلے گئے، جنہ مسجد چ بہنا سی بہ گئے، اللہ اکبر کے عشاء پڑھ کے جاواں گے تے جگاں دے پیر فرماندے نے نبی علیہ السلام تیز قدمانہ چل کے آئے، تیز قدمانہ آپ دا سانس پھولیا تے آن کے آندے نے ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری۔ خوش ہو جاؤ میں جے ہونی آیا ہاں آسمان دے اتوں جبریل آئے نے، اج او دروازہ آسمان دا کھلیا ہے جڑا اس تو پہلے کدی کھلیا ہی نہیں۔ وہ دروازہ کادے واسطے کھلیا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ کھلیا ہے اج فرشتے جڑے نے انہاں دے وچ بیٹھ کے اللہ فخر پہ کر دینے، اللہ انہاں بندیاں تے فخر پہ کر دینے کنہ بندیاں تے جڑے ایک نماز پڑھ دینے تے دوجی نماز دا انتظار کر دینے، اے جڑے ایک نماز پڑھ کے دوجی نماز دا انتظار کر دینے اللہ انہاں دے تذکرے عرش معلا دے فرشتیاں چ بیٹھ کے کردا پیا۔ اس واسطے میرے بھائی پہلا عمل کیڑا ہے اے تے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں دے تذکرے رب کردا ہے، جنہاں نہ محبت اللہ کردا ہے۔ آئیے پہلا بندہ کیڑا ہے جدے نہ رب پیار کر دینے، قرآن کہندا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان
احسان کرن والیاں نال اللہ محبت کردا ہے. کنہاں نال پیار کردا؟ ہن احسان دا لفظ تے تسی سنیا، احسان آندے کنوں نے پتہ جے؟ اسی تے آندے نا فلانے بندے نے میرے تے بڑا بھی احسان کیتا ہے، فلانے بندے نے میرے تے بڑی نیکی کیتی ہے. ایتھے احسان دا معنی اے نہیں. حدیث صحیح مسلم دی کتاب الایمان ہے، پہلی حدیث ہے، ذرا سماعت فرمائیے. آقا مسجد نبوی تشریف فرما رہے، صحابہ دا جم کٹا ہے، مسجد نبوی فل ہے. باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے وال دے کنا دیاں لوہاں دے برابر نے. صحابہ نو پھلانگتا ہویا نبی علیہ السلام کو آگے بہ گیا، دو زنوں ہو گئے تے آندہ جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی. پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح بھی کی تھی ہے. اللہ اکبر. تے تیجا سوال کردا ہے احسان کنوں آندے نے؟ تے جگاں دے پیر فرماندے نے سن جواب، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ دا نام جبریل ہے. سوال کردہ جا رہے ہیں نا تے صحابہ نے اسی پریشان بھی بندہ جدوں آپ فرمایا اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی اندر صدقتا. ایمان دے بارے پوچھیا، ایمان دی تشریح کی تھی، نبی نے اندر صدقتا. صحابہ نے ہی بندہ ویکھیا پینڈو ہے، دیہاتی ہے، لیکن سوال بھی آپ کری جاندہ ہے، تصدیق بھی آپ کری جاندہ ہے. یہ دا مطلب ہے سوال کرنا لگا کوئی عام بندہ نہیں، عام آدمی نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے. تیجا سوال کردہ ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، اندھا صدقتا. چوتھا سوال کردہ ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کردہ ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں نشانیاں نے. آندھا صدقتا اٹھ کے چلا جاندہ ہے. باہر مسجد نبوی دے گیڑ دے قریب پہنچے ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ دے مگر دوڑ دینے، یہ گیڑ کراس کر کے باہر ہو گیا ہے، مگر صحابہ باہر گئے، اگوئے بندہ نظر نہیں آیا. آن کے آندے نے محبوب جی جس بندے دے پیچھے تسی سانو بھیجے ہے سجے کھبے ویکھیا نظر نہیں آیا. فرمایا جان دیو اون والا کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل، وہ اون والا جبریل سی. کیوں آیا؟ لیعلمکم دینکم، اے جبریل تھانو تہاڈا دین سکھان واسطے آیا. کی سکھان آیا؟ ہن جبریل کی دی مرضی نہ آیا، اپنی مرضی نہ تو نہیں نہ ہوں، وہی لے کے کدی مرضی نہ آیا؟ آیا بھی اللہ دی مرضی نہ، آیا بھی مسجد نبوی چ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے، آیا بھی عربی بولتا ہے، پنجابی نہیں آؤندی، بول دے نہیں پنجابی نہیں آؤندی. انہوں سارا علم سی تو نبی پاک دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا. آقا کو بار بار سوال کیوں کرتا رہے؟ انہیں ڈائریکٹ سوال کیوں نہیں کی؟ پوچھئے علماء کرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، جڑے کئی دن فلانے مولوی دی بات بھی دین ہے، او دی بات بھی دین ہے، فلانے مفتی دی بات، فلانے چبے والے دی بات بھی دین ہے. پوچھو ان علماء کرام سے. جبریل نے ڈائریکٹ کیوں نہیں وہی بیان کیا؟ اور لاہوریو جبریل دا عقیدہ اگر میں ڈائریکٹ وہی بیان کراں گا وہ وہی دین نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. جبریل دی باپ اس وقت تک دین نہیں پڑھ سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے. میں کسے مولوی پیر امام دی بات رو دین کی میں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اور ہے ہی مسئلہ کیا؟ انہوں نے تیسرا سوال کیتا ہے احسان کی چیز ہے، احسان دی گل کر رہا. نبی علیہ السلام فرماندے نے احسان اینو آندے نے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا تو عبادت اللہ دی اس طرح کر کے تینو رب ویندا پیا، اللہ تینو دیکھ رہا ہے. جدوں نماز پڑھنا تیرا دھیان باہر نہیں ہونا چاہیے، ہنے میں جانا ہے تے فلانا کام نہیں کرنا ہے، نماز ہی سوچی جان دے.
یار اتنے میں پیسے دیتے نے اتوں ملے ہی نہیں اجے تک. اللہ دے نے نماز اس طرح خشوع خضوع نہ پڑھ کے تینوں میں رب وینا پیا. اللہ دا دیکھنا اور انسان دے ذہن چ آنا کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے تے میں اپنے رب نہ مناجات کر رہا. یہ دا نام احسان ہے کہ نماز نو خشوع خضوع نہ پڑھنا. نماز چ دھیان ہور پاسے نہیں ہونا چاہیے. سانو جیڑی گل دا چیتا اورا پرا نہیں آتا وہ نماز چ ہوندا ہے. بول دے یہی بار صاحب اور جدو نماز نیتے ہو نا نیتن تو پہلے پڑھ دیو سبحانک اللہ پڑھ دیو کہ نہیں. ایک حدیث اور بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ یہ پڑھیا کرو. یہ بھی مسلم دی روایت. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا نماز دے شروع چ دے واسطے 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے. اور تیسری بات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر پڑھیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلمات پڑھنا شیطان دور نس جائے گا کیونکہ ایک نماز دا بھی شیطان ہے نا جڑا بندے نو نماز خشوع خضوع نہ پڑھ نہیں دیندا. تے قرآن کی کہندا ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جڑے میرے بندے نے وہ نماز خشوع خضوع نہ پڑھتے نے نماز کے اندر انہاں دا یقین ہے کہ اللہ سانو ویندا پیا. فرمایا اللہ دی عبادت ایویں کر کہ تینوں رب ویکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے نے نماز چ میرا خیال نہ چھڈی میں تیرا خیال نہیں چھڈاں گا. تو میرا دھیان رکھ میں رب تیرا دھیان رکھاں گا. آؤ نا حدیث سن لو لا یزال اللہ مقبلا علی العبد ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه. اللہ دے نے میں آسمان تو بندہ نماز نیتا ہے میں مسلسل دی طرف توجہ نہ رہنا وا. میں آسمان تو بڑی توجہ نہ اپنے بندے وال ویکھنا وا جدوں یہ نماز پڑھ رہا ہے. تے جدوں نماز دے اندر تیری توجہ ہٹ جاندی ہے میں رب بھی تیرے والوں منہ پھیر لینا وا. تو ہن کئی بندے نماز پڑھنا ہوندے نے نا تو مسواک بھی نہیں کرتے. منہ جو بو ہوندی مسواک جڑی ہے یہ اللہ دی رضا دا سبب ہے تے منہ جو بو نو ختم کر دی. تے کئی بندے سگٹاں پی کے مسیتے آ جاندے. اوے اللہ نو نماز جو تھوڑے نال اتنا پیار ہے. حدیث سنو حدیث. اللہ نے بندہ نماز نیتا ہے نا تے فرشتہ وہ منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ لیندا. تو تسبیحاں نماز دیاں پڑھی جا رہے ہیں فرشتہ اپنے اندر جذب کری جا رہے ہیں. ذرا غور کرو رب نو تھوڑے نال کتنا پیار ہے نمازیو. اس منہ دے اوتے فرشتہ منہ رکھدا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا تو اللہ دی عدالت چاہے گا تو رب دے سامنے کھلوتا ہوئے گا فرشتہ تیری نماز دیاں تسبیحاں رب دی عدالت بیان کرے گا. اس تو بڑی کو گل ہے جی. تے جدے منہ چوں سگٹاں دی بو آئے فرشتہ وہ نیڑے بھی نہیں جاندا. نماز ضائع ہو گئی نا. حکے دی بو آئے نسوار دی بو آئے. کئی بندے نسوار بھی کھاندے نے کہ نہیں وہ چونڈی بھر کے اتنے رکھتے ہیں. تجربہ بھی انہوں نے بڑا ہوتا ہے. کیوں بھائی بول دے نہیں. انہوں دا بھائی یہ نشہ بڑا بڑا نسوار چونڈی بھر کے اتنے رکھنا پتا بھی نہیں لگن. ساڈے چشتیاں دے وچ ایک مولوی صاحب نے وہ جماعت کراندے چونڈی رکھ لیندے. بڑا تجربہ ہے. اور نسوار دی بو سگر دی بو حکے دی بو میں لکھ دینا جدے منہ چوں بدبو آندی ہے رب نو دی نماز دی لوڑ ہی نہیں. فرشتہ تیریاں تسبیحات جذب ہی نہیں کردا. قیامت نو رب دی عدالت سے تیری گواہی کنے دینی ہے. لیکن ہر نماز نہ نماز تے نبی پاک نے فرمایا مسواک اس واسطے میں فرض نہ کی تھی کہ کتے میری امت تے نماز مسواک فرض ہی نہ ہو جائے.
میں مسواک نو اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا تے میں کہندا تسی ہر نماز نہ مسواک کریا کرو. پہلا بندہ ہوئے جڑا بندہ نماز دے اندر اللہ نو دھیان نماز پڑھدا کہ رب منو ویکھ رہا ہے. اللہ فرماندے نے جڑا نماز دے اندر منہ پھیردا ہے. آئیے ایک حدیث اور سنو. ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جدوں کوئی بندہ نماز پڑھدا ہے وہ اپنے رب نہ سرگوشیاں کردا ہے، اپنے رب نہ گلاں کردا ہے. تے رب نہ گلاں کریا کر، رب نو تو گلاں کردا بڑا ہی پسند ہے. رب نہ دکھڑے پھولیا کر، اللہ نہ دکھڑے پھولیا کر. رب نو اپنے کم دسیا کر، رب نو اپنے کم بھی دسیا کر. اللہ دے سامنے رویا کر، مخلوق اگے نہ روئی، بدنام ہو جائے گا. خالق اگے رویا کر جنہیں کسے نو دسنا ہی نہیں. ہن پہلا بندہ کون ہے؟ جڑا نماز نو خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے، اس طرح پڑھدا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے. آئیے ذہن دے وچوں دنیا دے خیالات، ذہن دے وچوں شیطانی خیالات، ذہن دے وچوں دنیا دے کماں دے خیالات نو کڈ کے مسجد چایا کر. نماز خشوع خضوع نہ پڑھیا کر. تینوں یاد ہونا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، او جنگ دے اندر انہوں زخم آ جاندہ ہے تے او دے پاؤں دے اندر تیر لگ جاندہ ہے. تے صحابی آندہ ہے میرا تیر اجے نہ کڈیا جے، جدوں میں سجدے چ چلا جاواں میرے پیر دوویں اس طرح ہون گے، اودوں تیر کڈ لیا جے مینوں پتہ بھی نہیں لگے گا. کہ ساڈا خشوع خضوع کیویں دا ہے وہ تھانوں پتہ ہی سارے. اللہ نماز دے اندر خشوع خضوع عطا کر دے. تے دوسرا بندہ کیڑا ہے جدے نہ رب پیار کردا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کیا دے صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو، اگر تسی جنت دی چابی چاندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاندے ہو، پھر او دی کوئی شرط ہے فتابعونی. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، میں اللہ تھانوں اپنا قرب دے دیاں گا، میں رب تھوڑا محب بن جاواں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. آن عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ آندے نے جدوں میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی گل من کے نبی دی اتباع کر کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. لیکن انعام دو نے یحببکم اللہ. ہن نبی دی اتباع اللہ دی محبت دا سبب بنی ہے کہ نہیں؟ رب انہاں نال محبت کردا جڑے نبی دے آنکھیں لگ گئے. اور حدیث بھی ہے نا، آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احبا من حبنی کان معی فی الجنہ. جیڑا بندہ میری سنت نہ پیار کردا ہے میں نبی او دے نہ پیار کرنا وا، جیڑا میرے نہ پیار کرے گا او میرے نال جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا.
اللہ دا قرب بھی قرآن چو ثابت ہویا. رب نبی دی سنت نبی دی اطاعت نبی دی اتباع کرن والے نا رب پیار کردا ہے. تے آقا فرماندے نے میں پھر انہاں بندیاں نہ پیار کرنا جڑے میری سنت نہ پیار کردے نے. او ویکھو اللہ تے رسول دی ڈبل محبت مل رہی ہے, ڈبل. تے نال نبی دا ساتھ بھی ملدا جے. آقا فرماندے نے کان مائی فی الجنہ, وہ جنت چ بھی میرے نال ہی ہوئے گا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. وہ انگلش بھی سمجھ آئی جے کوئی نہ, وہ بولتے چھٹو کی ہوئے. ہاں ہاں اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع جڑا بندہ کردا ہے رب او دے نا محبت کردا ہے, او دے نا رب محبت کردا ہے. کنواں بندہ ہو گیا دوسرا. پہلا کیڑا ہے نماز اس طرح پڑھدا ہے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا, اور اے دا نا ہی احسان ہے. اینو احسان کہندے نے نماز خشوع خضوع نہ پڑھن والا. دوجا بندہ نبی دی اتباع اور اطاعت کرن والا. آئیے ذرا غور کیجئے. اس تو اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی اگے تیسرا بندہ آ گیا ہے. آئیے ایک بندہ اوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول, یہ تیسرا بندہ ہے. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے, آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسی نیکی دس دیو جیڑی میں نیکی کراں رب بھی میرے نال پیار کرے تے اللہ دے بندے بھی میرے نال پیار کرن. سبحان اللہ. یارو صحابہ کنے عظیم انسان سن جنہاں نوں 24 گھنٹے آخرت دی فکر رہندی سی, تے سانو 24 گھنٹے ہی فکر رہندی ہے بھی مال آنا کدھروں ہے. بولتے نے پہ او دے نال دھوکھا کرنا ہے, او دے نال ڈاکہ مارنا ہے, او دے نال فراڈ کرنا ہے. ساڈی دنیا دی سوچ تے صحابہ دی آخرت دی سوچ تے نیکی دی سوچ. ہر صحابی آندا سی کہ میں ایدے نالوں بھی نیکی کرن دے اندر سبقت لے جا, ایدے نال میں سبقت لے جا, ایدے نال میں سبقت لے جا. کچھ کنگال قریب صحابہ ہے نا, آن کے اندر محبوب جی عمرہ لوگ مال خرچ کر کے ساڈے تو اگے لنگ گئے, تے سانو بھی کوئی وظیفہ دسو, مال تے ہے کو نہیں. فرمایا تو ہی ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. تسی انہاں نوں اگے لنگ جاؤ. انہاں نوں بھی کہے دسیا بھی نبی پاک نے نا جڑے غریب صحابہ نے انہاں نوں اے عمل دسیا, انہاں بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا, ذکر کرنا شروع کر دیتا. صحابہ کہتے اللہ رسولو جڑے عمراء نے انہاں نوں پتہ نہیں خبر کنے دتی, او بھی یہی ذکر کری جانتے ہیں جو سانو تہاں دسیا. اسی تے غربت دی وجہ تو پوچھیا جی بھی مالداراں نالوں اگے لگ جائیے. تے محبوب جی آقا فرماندے نے ہن میں کی کر سکنا, پھر انہاں دا شوق ہے نا, وہ مال خرچ کر کے بھی ذکر کر کے بھی وہ تھوڑے نو پہلو جنت چ جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ کاش اے شوق ساڈے اندر بھی پیدا ہو جائے. بولو کہو آمین. کی ہویا جی؟ جگاں دے پیر فرماندے نے اے صحابی آندا اللہ دے رسول مخلوق تے اللہ میرے نال پیار کرے. حدیث سنیے آقا فرماندے نے آندا دلانی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ و احبنی الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی اید الناس یحبک الناس. آقا فرماندے نے سن تو نسخہ پوچھیا ہے کہ اللہ بھی میرے نال پیار کرے
تے او دی مخلوق بھی پیار کرے. اللہ فرماندے نے دنیا دے کولوں تو بے طلب ہو جا, دنیا دی طلب نہ رکھیا کر, دنیا تو بے رغبتی ورتنی شروع کر دے, دنیا دا لالچی نہ بن, دنیا دی محبت اپنے دل چو کٹ دے. اللہ اللہ تے اللہ تیرے نال پیار کرے گا. اللہ اللہ جو کسے دے پاس ہے کسے کول ہے او دے اتے نظر نہ رکھ. مراد کی ہے کسے دی جیب تے نظر نہیں رکھنی. بول دے 24 گھنٹے یہ تو کوئی چارہ نے لب بھی جان دے چنگی گل. کسے دی جیب تے اگر کسے کو مال ہے او دے مال وال نہ ویکھ, دنیا تو کنارہ کش ہو جا. کیوں؟ الدنیا قلیل, دنیا قلیل ہے تے آخرت طویل ہے. قلیل دا معنی محدثین نے بڑا کیتا ہے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا. ممبر ہے جمعہ بڑی پیڑی مثال دیتی, بلکہ ایک حدیث اور یاد آئی. بکری دا ایک بچہ مردہ پہ ہے, آقا فرمان لگے بھئی مردار نو کو صحابی پسند کر دے ہو تسی. اللہ رسول مردار انو کون پسند کر دے, یہ تو مریا ہے تے مریا نو اسی فرمایا جرا مردار پہ ہے نا مریا, اللہ دی نظر دے اندر اس مردار نالوں بھی بدتر ہے دنیا. اے دنیا دا ساز و سامان, دنیا دا مال, دن رات انسان کردا ہے میرا مال میرا مال, مال واسطے سکے بھرا مار دے, دنیا دی جائیداد واسطے اپنے نو قتل کردا ہے. اے تھوڑے کولا گلویڑ ہے قصور, اوتھے ایک بھائی نے حساب کتاب کرن چ نہ کو 500 کو 1000 دا کو وعدہ کڈ بھرا نو 3 فیر مار دتا کہ تو اے 1500 دا پھیر پھیر کیوں کیتی. لو 3 فیر مارے سکے بھائی نے, مترے نے نہیں. یہ دنیا ایسی ہے, دو بندے میں لڑ دے ویکھے آکھن میری میری اے پدر ترتی میری ہے او تیری ہے. زمین آکھیا تسی دوویں وچ ہنیرے ہو, نہ میں او دیاں نہ میں تیریاں, تسی دوویں بندے میرے ہو. اس واسطے زمین تو نہ لڑیا کر, جائیداد تو نہ لڑیا کر. آقا فرماندے نے میرے صحابیہ اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے نال پیار کرے, رب تیرے نال محبت کرے, دنیا دا لالچ چھڈ دے, دنیا تو بے رغبتی ورت لے, دنیا چھڈ دے تے لوکاں دے مال ول دھیان نہ کریا کر. جے کسے کو مال دولت ہے او دے ول نہ ویکھیا کر. یاد رکھ جدو اس حویلی چو تو نکل جانا ہے, جیڑا مال تو چھڈ کے جانا ہے یہ مال تیرے پچھلیاں نے سام لینا ہے, تیرے کم نہیں آنا. تیرے کفن نو تے نہ جیب بھی نہیں لانی, تیرے کفن نو نہ سین بھی نہیں مارنی. اس واسطے آقا فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ میرے نال پیار کرے پھر ایک نسخہ نوٹ کر لے, اج تو بعد تو دنیا دا طالب نہیں تو آخرت دا طالب ہے. دنیا نو آخرت دے اتے ترجیح نہ دیں, بلکہ دنیا دا سفر قلیل ہے, اگے سفر بڑا طویل ہے. دنیا دا سفر عارضی ہے, اگلا سفر جیڑا او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آئیے اگے ایک اور بندہ, چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے چوتھا بندہ جیڑا بندہ حیا والا ہے, جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے دوسرے مسلمان دے عیباں تے, اللہ پاک اس بندے نہ بڑی محبت کردے نے. اللہ آقا فرماندے نے ان اللہ عز و جل حیٌ ستیر یحب الحیا والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. اللہ جیڑا اللہ اینا حیا والا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے عیباں تے اتے پردے پاندا ہے.
اللہ حیادار ہے، حیا نو پسند کردا ہے۔ جڑا بندہ بے حیا ہے رب نو پسند نہیں کردا۔ اللہ حیا والا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ بڑے پردے ڈالن والا ہے، حیادار ہے تے پردے پوشی نو پسند کردا ہے۔ جڑا بندہ من ساتارا مسلمن ساتارہ اللہ یوم القیامہ، وہ تیرا رب تیرے عیباں تے پردے پاندا ہے، تو بھی مسلمان پائی دے عیباں تے پردے پایا کر۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر مسلمان پائی دے عیباں نو کجدا ہے، او دے تے پردے پاندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا سترہ اللہ یوم القیامہ، جدوں کوئی پردہ نہیں ہوئے گا رب پھر او دے عیباں تے پردے پائے گا۔ لیکن اسی ہن او ویکھیا یار اگلے دن اینو ویکھیا چوری کردا ہوندا سی، بول دے اگلے دن ایویں لوکاں دی چوریاں کر اج نمازی بن گیا۔ اسی معاف تے نہیں نہ کردے، رب تے معاف کردا کہ نہیں؟ او بولو او تیری معافی تے کانسو ہی بس آئے کانسو حیا والا کتے علیحدگی بہ کے نا اللہ کولو ڈر کے کڈ دے۔ رب آندے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا میں انے کو قطرہ ہی نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دے۔ مینوں حیا آؤندی ہے کہ تو میرے کو منگے تو میں تینوں دیا نا، اللہ نے مینوں حیا آؤندی۔ اس واسطے اللہ حیا دار ہے، اللہ پردہ پوشی نو پسند کردا ہے۔ مسلمان بھائی دے عیباں تے پردے پایا کر اگر چاہنا ہے میرا رب میرے نال پیار کرے۔ کسی کو گناہ ہو گیا تو دے گناہ نو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، پھر جتھے مرضی بیٹھ کے دا توا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان نہیں جدی زبان کو مسلمان ہاتھ کو مسلمان محفوظ نہیں۔ زبان نہ غیبتاں کری جاندا ہے، چگلیاں کری جاندا ہے، مسلمان نو ذلیل کری جاندا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اے جے مسلمان جڑا کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے جگہ تے کسے مسلمان دی ذلالت کردا ہے، کسے مسلمان دی تذلیل کردا ہے، کسے مسلمان دے عیب بیان کردا ہے، وہ بندہ کول نہیں۔ آقا فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ تے بندہ خود ذلیل نہیں ہوئے گا۔ تے جڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے، یاد رکھو ایک آج مصرع یاد کر کے لے جاؤ، جرم کولوں گناہ کولوں نفرت کریا کر، گناہگار کولوں نفرت نہ کریا کر۔ اگر رب نو گناہگار کولوں نفرت ہوندی تے او پوری زندگی بدکاریاں کرن والی بی بی نو ایک کتے نو پانی پیان دی وجہ تو نہ بخشدا، بول دے نہیں بخشیا کہ نہیں؟ ذوالکفل بنی اسرائیل دا بندہ جڑا بیبیاں نو پیسے دے دے کے بدکاری کردا ہے۔ ایک بی بی نو پیسے دیتے انہوں لے کے وڑ گیا میں تیرے نال برائی کرنی ہے، وہ بی بی کمبی جائے، فرمایا بی بی کیوں ہے؟ فرمایا اج میں کم نہیں اس وجہ تو ہاں کہ جس رب نے صحت دیتی ہے وہ قیامت نو پوچھے گا انہوں جواب کی دیاں گی؟ وے ذوالکفل تینوں دنیا دی ہر چیز دیتی تے رب نے قیامت نو پوچھ لیا کی جواب دیں گا؟ اس بی بی دیاں گلاں نے نہ اثر کیتا، ذوالکفل نو موت آ گئی، پورا پنڈ تے بستی آندی ہے ذوالکفل نے بخشیا نہیں جانا، ذوالکفل نے بخشیا نہیں جانا۔ لیکن سویر کوئی اے دے باہر دے دروازے تے لکھیا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، آساں تے کفل نو معاف کر چھڑیا ہے، کفل دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے، رب معاف کرن والا ہے۔ اور میرے دوستو
لوکاں دے عیب مت بیان کرو. ہو سکتا ہے جدے تو عیب بیان کرنا ہے اللہ دیاں نظراں چ کنا کو پسند ہوئے. میرے نبی ایک جنازہ پڑھان لگے نے, صحابہ کہندے نے محبوب جی اے بندہ جیڑا سی اے بڑا فاسق فاجر سی, انہیں کدی نماز نہیں سی پڑھی, کدی انہیں روزہ نہیں سی رکھیا, اے بڑا فاسق فاجر سی. حضرت عمر نے بات کہی ہے, آقا صحابہ ول منہ کر کے کھڑے ہو گئے. آقا فرماندے نے اینو کسے نے کوئی نیکی کردیاں وی ویکھیا کہ نہیں؟ ایک صحابی آندا ہے محبوب جی انہیں اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی. آقا فرماندے نے میرے صحابیو انہیں ایک رات اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی. آقا دی میت نو مخاطب ہو کے آندے نے او مرن والیا قال اصحابک یظنون من اہل النار, تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے, انا اشہدکم من اہل الجنہ, میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے. ایویں نہ لوکاں نو برا کیا کر. ہو سکتا ہے جنوں تو برا آندا اللہ دی نظراں وچ کنا پسند, بعض دفعہ وہ بھی ایویں بھی کردا ہی تے زندگی ساری تے تہجد گزارا نو جہنم چ بھی چھوڑ چھڑ دے. بندہ پوری زندگی تہجد پڑھدا ہے, قرآن پڑھدا ہے, آخری عمر زبان چو ایسا کلمہ نکلے ہے وہ دی جہنم دا سبب بن گیا ہے. پوری زندگی بدکاری چ گزری, گناہاں چ گزری, آخری عمر ایسا جملہ نکلیا کہ وہ جنت چ جان دا سبب بن گیا. صحیح مسلم دی روایت نہیں, دو بھائی سکے سن, ایک کتے رہندا ہے ایک تھلے رہندا ہے. اتلا نیک بڑا ہے, تھلے والا بدکار بڑا ہے. ایک دن آندا تھلے والا بھی میں کی کرنا یار, میری دن رات دی بغاوت گزرے, اج رات نو جانا ہے, جو میرا بھائی کرے گا نا میں وہی کرنا. تے اتلے دے ذہن چ شیطان نے پایا تیری بھی کوئی زندگی ہے گوڈے رگڑ رگڑ ہی مر چلے, چل اج رات نو تو تھلے جانا ہے, میں جو میرا چھوٹا بھرا کرے گا میں بھی شراب پیندا ہے, بدکاری کردا ہے, باغیاں میں بھی وہی کرنا ہے. اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے تے تھلے والا گناہگار جڑا وہ توبہ کرن اتے جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلے دا پیر اکھڑیا تھلے ڈگیا, وہ تھلے تے ڈگیا, دعا دی جان نکل لئی, تھلے والا جنت چ جائے گا, اتلا جہنم چ جائے گا. مت کسے دے عیباں نو ویکھ. جیڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دے عیب کجدا ہے, کسے بہن دے عیباں تے پردہ پوشی کردا ہے, اللہ کہندے نے میرے بندے تو میری مخلوق دے عیب کج, قیامت نو تیرے عیب بھی کجاں گا, میں رب تیرے نال پیار بھی کراں گا. سبحان اللہ. فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کرنا چاہیے اور مسلمان بھائی دے عیباں نو بیان نہیں کرنا چاہیے, توا نہیں لانا چاہیے. اگے آئیے, جیڑا بندہ سورہ اخلاص نہ پیار کردا نا قل ہو اللہ نہ, اللہ اس بندے نہ بھی پیار کردا. سبحان. قل ہو اللہ ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو. صحیح بخاری ہے کتاب التوحید ہے, مسجد قباء جتھے 2 نفل پڑھیے نا تے اوتھے بڑا ثواب ہے. کنا کو ثواب ہے پتہ جی؟ عمرے دا ثواب ملدا ہے. نبی دے ایک صحابی انصاری صحابی سن, مسجد قباء دے امام سن, انہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی نال ہی قل ہو اللہ, پھر اگو قرآن چو کو ہور جگہ تو پڑھنا, دوجی رکعت دے اندر قرآن ہور جگہ تو پڑھ کے آخر تے پھر قل ہو اللہ. صحابہ کہنے لگے یار تو یہاں قل ہو اللہ پڑھ لیا کر, ہر رکعت چی قل ہو اللہ ٹھوکی رکھنے, ہر رکعت چی یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کر, باقی قرآن نہ پڑھیا کر. تو قل ہو اللہ کسے رکعت چ بھی معاف نہیں کرتا. یہ گل کہنے لگا گل سن لو, میں امامت کروانی ہے, میں قل ہو اللہ پڑھنی ہے, میں تھوڑی امامت چھڑ گیا گا, میں قل ہو اللہ نہیں جی چھڑنی. نبی علیہ السلام کو معاملہ پیش ہے, آپ نا نماز اثر پڑھ کے اکثر مسجد قباء آ جاندے ہوندے سن, پیدل ہی تقریباً کو 2-3 کلومیٹر دا وایا بندا ہے سارا. گاندے پیر آئے, پیغمبر دے صحابہ نے دسیا محبوب جی جرا ساڈا امام ہے
وہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے ہر رکعت دے اندر تے اسی انہوں کہا یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کر یا قرآن پڑھ لیا کر کسی اور جگہ تو قرآن پڑھنا ہے قل ہو اللہ نہ پڑھیا کر لیکن وہ قل ہو اللہ نہیں چھڑدا اللہ 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 اسی انہوں بڑا سمجھایا ہے جگاں دے پیر پوچھ دے نے دس وہی تو کیوں قل ہو اللہ پڑھنا ہے یہ اندہ لے انہا صفات الرحمانی وانا احب ان اقربها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ یحبہ اے آندہ محبوب جی قل ہو اللہ دے اندر اللہ نے اپنی صفتاں بیان کیتیاں نے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سونیا رب نے توحید بیان کیتی ہے اللہ نے اپنی صفتاں بیان کیتیاں نے اللہ دیاں پاکیاں دے تذکرے نے اس واسطے مینوں قل ہو اللہ نہ بڑا پیار ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اخبروہ تینوں میں خبر نہ دیاں فرمایا کیوں نہیں ان اللہ یحبہ اور میرے یارا تو قل ہو اللہ نہ پیار کرنا رب تیرے نہ محبت کر دینے سبحان اللہ ایک حدیث ہو رہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے نا قرآن دے 10 پاریاں دا ثواب اودے نامہ اعمال چلی جائے 3 دفعہ پڑھدا ہے تے پورا قرآن تے جے 10 دفعہ پڑھدا ہے قل ہو اللہ تے جنت ایک محل آقا 10 دفعہ پڑھ لگیا کنی کو دیر لگ دی ہے یار بولو تے صحیح قل ہو واللہ احد سونیا کہہ دیو اللہ بولو 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 اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے پتراں تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز بیویاں تو بے نیاز خاندان کنبے قبیلے تو بے نیاز برادری تو بے نیاز آئیے اللہ سون تو بے نیاز کھان تو بے نیاز پین تو بے نیاز مرن تو بے نیاز میں کہاں اللہ الصمد دا مانا رب کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج ہے اللہ کسے کولو منگدا نہیں پوری کائنات او دے کولو منگ دی ہے اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل ہو واللہ آکھ کے قل ہو واللہ حضرت ابو ہریرہ نا آقا جا رہے نے اگو ایک بندہ آ رہے ہیں وہ ہولی ہولی پڑھدا رہے قل ہو اللہ احد اللہ سے بڑے وجہ چ پڑھدا رہے نبی علیہ السلام دے کنا جے آواز پئی نا تے آقا فرماندے نے واجبت 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 ابو ہریرہ نے سونے ما واجبت فرمایا ابو ہریرہ تینوں نہیں پتہ لگا آ جڑا بندہ کولوں ننگی قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا جنت چ وڑدا جا رہا ہے وہ بولو قل ہو اللہ نہ پیار کرو گے نا قل ہو واللہ بھی اللہ دی محبت دا سبب بن دی ہے اور یہ سورہ اخلاص ہے یہ دے اندر اللہ نے خالص توحید نو بیان کیتا ہے آئیے اس تو اگے چلیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے جیڑا انسان پیار کردہ اللہ اکبر کبیرہ قل ہو اللہ دے نال نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دی وجہ دے اتوں قیامت دے دن اللہ انہوں جنت دے گا آئیے اگے ایک اور بندہ بیان کراں فرمایا جڑا بندہ چھوٹے عمل تے ہمیشگی کردہ ہے چھوٹے عمل تے نیکی چھوٹی ہے لیکن کردہ روٹین ہے او دے چ ناغا نہیں کردہ
مثلا فجر تو بعد دے اذکار نے تقریباً کوئی 21-22 اذکار نے جڑے اسی کرتے ہی نہیں. اگر میں سوال کرا کہ پورے مجمع کنوں 22 اذکار ہوندے نے, میرا خیال کہندا ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا. جڑے فجر تو بعد دے اذکار نے ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا. اجے اذکار چھوٹے چھوٹے نے. مثلا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی 3 دفعہ پڑھنا. یہ پڑھن دا فائدہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 دفعہ صبح پڑھدا ہے شام پڑھدا ہے وہ ایمان دی مٹھاس نو چکھ لیندا ہے. قیامت دے دن میں اس بندے تے بی بی نو ہاتھ تو پھڑ کے بازو تو پھڑ کے میں نو جنت چ داخل کر دیاں گا. تے تیجی حدیث ہوندی اللہ نے بندہ کلمے پڑھنے والا آئے گا میں رب اس بندے نو خود راضی کراں. کلمے تو چھوٹے جو اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ جڑا بندہ پڑھدا صبح شام اجرنی من النار, اس بندے نو جہنم چ سٹیا جائے گا, انو جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی. اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھن تے کتنی دیر لگدی بول دے نہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھدا ہے. اینو کوئی سپ ٹھوا ڈس جائے اودا زہر دے تے اثر نہیں کرے گا. صحیح مسلم دی روایت ہے ایک صحابیہ نو ایک سپ ڈس گیا, وہ سپ بڑا زہریلا سی, وہ زہر نے اثر نہ کیتا. انہیں کیا تینوں زہر نے اثر ہی نہیں کیتا, سپ نے وہ تینوں ڈنگ ماریا, تینوں ہویا ہی کچھ نہیں. صحابیہ دی ساڈے خاندان نو نبی پاک نے ایک وظیفہ دسیا سی, اسی وہ کرنے سانو اکثر سپ ٹھوئے لڑ جاندے نے, سانو کچھ ہوندا ہی نہیں. وہ کیڑا وظیفہ ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جڑا صبح پڑھدا ہے زمین اسمان دی انہوں کوئی چیز شام تک نقصان نہیں پہنچا سکتی. تھانوں پتہ ہے دمشق جدو فتح ہویا حضرت خالد بن ولید نے کہنے لگے جی انہاں دی روٹی نہ کھایا جے زہر ملاندے نے, ایک قطرہ زہر ملتا ہے روٹی اندر جاندی ہے جگر پھٹ جاندا ہے. خالد بن ولید فرمان لگے لیاؤ او کیڑا زہر ہے؟ انہاں زہر دا پیالہ آندا ہے. زہر دا پیالہ پڑھیا خالد بن ولید نے پڑھدے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پورا ہی زہر دا پیالہ پی گئے. یہود و نصارا آندے نے تو بچنا نہیں, خالد بن ولید آندے نے میں مرنا نہیں. میرے محبوب نے فرمایا سی جڑا بندہ کلمے پڑھدا ہے انہوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس واسطے آقا فرماندے نے عمل تھوڑے ہی ہون, ذکر تھوڑا ہی ہوئے, لیکن او دے تے ہمیشگی کریا کر. نماز پڑھنا 5 پڑھیا کر, 3 پڑھ کے 2 چھڈیا نہ کر. کوئی بھی نفل نوافل پڑھنا ہے او دے تے ہمیشگی کریا کر. قرآن پڑھنا ہے ہمیشگی کریا کر. اللہ دے راہ خرچ کرنا ہے ہمیشگی نہ کریا کر. آقا فرماندے نے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان کلا, محبوب عمل رب نو سب تو زیادہ ہوئے جدے تے ہمیشگی کیتی جاندی ہے بھاویں او تھوڑا ہی ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چٹائی نو کھول کے بچھا دیندے نے. ایک رات نماز دا ہنجوم نہ ہویا ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر فرماندے نے جنی طاقت ہے اونے نفل پڑھ لو جنہ تھوڑے چ طاقت. طاقت تو مراد کی ہے جننے روز پڑھ سکتے ہو اونے کو پڑھ لو. اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک جیڑی نیکی شروع کر دے جیڑا عمل شروع کر دے میں پھر آپ نو پوری زندگی وہ ہمیشہ کر دیا ویکھیا. تے جیڑا بندہ نیکی تے ہمیشگی کردا ہے نا اللہ او دے نال پیار بڑا کردا ہے. کی کردا ہے؟ اونچی بولو کی کردا ہے؟ پیار کردا ہے. اس واسطے جیڑا بھی عمل کران گے انشاءاللہ گرچہ تھوڑا ہوئے او دے تے ہمیشگی کران گے. اور جیڑا بندہ نماز 5 نمازاں با جماعت پڑھدا ہے تکبیر اولا نہ رب او دے نال بھی پیار کردا ہے کیونکہ ہمیشگی کردا ہے نا. وہ یہ نہیں کردا زور دی اثر نہ پڑھ لئی کیا کہ چلو ساریاں رہ گئیاں نہیں ایک باری 5 اکٹھیاں کر لو. یہ نہیں, یہ نمازاں من مرضی دیاں. اگے آئیے جیڑے انصاف کرنے والے بندے نے نا اللہ انہاں نال بھی پیار کردے نے. فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
جڑے لوگ انصاف کردے نے جج ایم پی اے وے ایم این اے وے تو گھر دے اندر انصاف کرنا ہے اپنے بچیاں چ انصاف کرنا ہے اپنے خاندان چ انصاف کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین اور میں انصاف کرن والیاں نو پسند کرنا وا انصاف کرن والیاں نال پیار کرنا وا سانو بھی چاہیے نا انصاف کرنا بول دے نہیں کر دیو گے کوئی نہ بولیا جی نا بولو بھی یار کی ہوا ہے جیڑا بندہ عدل کردا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی صلی بولیے بولیے اللہ دے نبی صلی تے رب کائنات نے کیا ہے آئیے جا داؤد انا جعلناکا خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فرمایا فیضلک عن سبیل اللہ فرمایا دنیا والے اللہ نبی داؤد نو کہہ رہے نے اے میرے داؤد اسی تھانو زمین تے خلیفہ بنایا ہے فاحکم بین الناس بالحق لوکاں دے درمیان میرے داؤد جیڑا بھی فیصلہ کرنا ہی انصاف نہ کری ولا تتبع الہوی اپنی خواہشات دی پیروی نہ کری جدو بندہ خواہشات دی پیروی کردا ہے ادو نا انصافی کردا ہے جدو لوکاں دے چہریاں ول ویندا ہے ادو انصاف نہیں کردا حضرت عمر دا دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئیے ذرا غور کیجئے انہاں دے دور چ مدینے چ زلزلہ ہوندا ہے حضرت عمر نے کوڑا ماریا زمین تے کی آندے نے اے زمین ہلنا بند کر دے کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا ادوں دا عمر نے کیا جی اج تک مدینے ہی زلزلہ نہیں آیا تے ایک بندہ عمر نو ملنے واسطے آیا دیہاتی بندہ سی انہیں کہا میں ویکھ کے تے آواں عمر ہے کیڑا جے کو 22.5 لاکھ مربع میل تک لوگ ڈردے نے کیسروں کے آن کے ویکھیا نا تے عمر نے مسجد نبوی دے اندر پتھر سرانے رکھیا تے لیٹے نے تے ایک صحابی کول بیٹھ کے قرآن پڑھن دیا آندا اینا امیر المومنین آندا ہاذا امیر المومنین انہیں کہا لا لا میں نہیں انہوں ملنا میں عمر بن خطاب نے ملنا چاہنا ہے تو سرانے پتھر انہوں نے کہا ہاذا امیر المومنین عمر بن الخطاب آندا واللہ واللہ وہ دیہاتی نے کی گیا عدل تا نعمتا عدل تو کرنے تا ستے ہیں اور جڑا بندہ انصاف کردا ہے جڑا جج انصاف کردا ہے انہوں سکورٹی رکھن دی ضرورت ہے تھانے چ کوئی ایس ایچ او انصاف کردا ہے انہوں کی گارڈ رکھن دی ضرورت ہمیشہ گارڈ دی ضرورت انہوں ہے جڑا ڈنڈی ماردا ہے عدلیہ دے ججو عدالتاں چ عدل قائم کرو قیامت نو کی ملے گا آؤ ذرا میں تھانوں دساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو فرمایا دنیا دے لوگوں جڑے انصاف کرن والے نے قیامت دے دن آن گے جگاں دے پیر فرماندے نے نور دے منبر ہون گے انصاف کرن والے چودھری نو انصاف کرن والے ایم پی ایم این اے نو پرائم منسٹر چیف منسٹر نو انصاف کرن والے جج نو انصاف کرن والے تھانے دار ایس ایچ او نو قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے نور دے ممبر ہون گے رب انہاں لوکاں نو نور دے ممبراں تے بٹھا دے گا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے نور دے ممبراں تے اللہ قیامت دے دن بٹھان گے اپنے سجے پاسے یہ تھے انہیں ایک گل یاد رکھ لو رب دے دوویں پاسے ہی سجے نے رب دا کھبا پاسا ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے نے نور دے منبر ہون گے انصاف کرن والے نو انہاں تے بٹھاواں گا بھی اپنے سجے پاسے اپنے قریب گوان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جڑا عدل کرنے والا بندہ رب او دے نا بولو بولو اللہ او دے نا پیار کردا ہے آئیے ذرا غور کیجئے ما من عبد نبی دی حدیث ہے
یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس بندے نو ذمہ داری سونپی جاندی ہے رعیت دی سونپی گئی وہ کی ہے جی امیر بن گیا ہے ناظم بن گیا ہے چیئرمین بن گیا ہے کونسلر بن گیا ہے ایم پی ایم این اے بن گیا ہے تو وہ اپنے عوام دی ذمہ داری نہیں لیندا عوام دے حقوق ادا نہیں کردا عوام نو دا حق نہیں دیندا. جگاں دے پیر فرماندے نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسے چودھری ایسے ایم پی اے تے ایسے چیئرمین تے پرائم منسٹر تے اللہ قیامت دے دن جنت نو حرام کر دین گے. کئی بندے نو دے لین دا بڑا چاہ ہوندا ہے وہ آندے نے سانو پوچھن لگنی چاہیے. بول دے جی بندہ عہدے دا حق ادا نہ کر سکے بندے نو پنگا بھی نہیں لینا چاہیے. یہ پوچھ ہونی جی اللہ دی عدالت. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تے جنت حرام ہو گئی ہے جڑا اپنے عہدے دا نجائز فائدہ اٹھاندا ہے تے اپنے عہدے دا حق ادا نہیں کرتا. اگر نہیں کرن جوگے تے نہ لو وہ ضروری ہے. آئیے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث. ٹائم ہو گیا ہے میں اپنی بات نو مختصر کراں. ما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. جیڑا بندہ پچھلی راتی اٹھ کے نوافل ادا کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو اپنا قرب عطا کر دیندے نے. کی کر دے نے اپنا قرب ادا کر دیندے نے. اینا قرب اللہ نے میں دینا جیڑا بندہ پچھلی راتی اٹھ کے میرے نا قرآن پڑھدا ہے گلاں کردا ہے نوافل پڑھدا ہے. آقا فرماندے نے چل بہتے نفل پڑھن جوگا نہیں 2 نفل ہی پڑھ لے. پچھلی راتی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے او دے چ قرآن دیاں 10 آیتاں پڑھ لے. مراد کی ہے فلک دیاں 5 نے ناس دیاں 6 نے 11 آیتاں نے. پہلی رکعت دے اندر سورہ فلک پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے. انہاں 2 نفلاں تے ہمیشگی کر قیامت دا دن ہوئے گا مینوں تیرے نال اتنا پیار ہو جائے گا قیامت نو جدوں آئے گا تینوں غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا تہجد گزاراں چوں اٹھاواں گا. سبحان. تے جیڑا بندہ پچھلی راتی اٹھ کے نوافل پڑھدا ہے پھر اللہ آندے نے میں دیاں اکھاں بن جانا میں اس بندے دے کان بن جانا میں دے ہاتھ بن جانا وا. سبحان اللہ. میں دے کان بن جانا ہاتھ بن جانا نک بن جانا یہ دے جسم دا ایک حصہ بن جانا. کیوں؟ پھر ایک کنا نہ حرام نہیں سنے گا اکھاں نہ حرام نہیں ویکھے گا زبان چوں گالیاں نہیں بکے گا زبان دے وچوں چگلی نہیں کرے گا. اللہ پاک فرماندے نے تو پچھلی راتی اٹھ کے میرے نال گلاں کریا کر. او لاہوریو جڑیاں 5 نمازاں نے انہاں واسطے مؤذن تھانوں بلاندا ہے تے تہجد دی نماز دے واسطے اللہ تینوں اٹھاندا ہے. یہ تہجد دی نماز لاڈلی نماز ہے کہ واسطے مؤذن نہیں اٹھاندا بلکہ اللہ تینوں اٹھاندا ہے. اللہ آواز مار کے آندا ہے آ جا اوئے آ جا. واہ واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی اوے پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو. واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے تے ویکھ قیام اندر تینوں لنگ گئی ہے رات اتانے نو. واہ واہ لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی. واہ واہ نیندر اس خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو. اللہ اللہ اللہ. گل بڑی با کمال ہے جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چو اس وچ نگا دے تو. آو آخری بندے دی گل سناواں میں بات اپنی مکاواں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے
جڑے بندے میدان جہاد دے اندر صفا بن کے لڑدے نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جڑے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ دے راہ مجاہد لڑن والا، اللہ اس مجاہد نہ آسمان تو بڑا پیار کرتا ہے۔ مجاہد جہاد کرنے والا، جہاد دا کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندے ایسے نے جنہ دی دعا بندہ رد نہیں کرتا اللہ، جنہ واسطے آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے۔ ایک نماز دے وقت جڑا بندہ دعا کردا ہے اذان تے فرضاں دے درمیان او دی دعا واسطے آسمان دا دروازہ کھلدا ہے۔ دوجا مجاہد ہے جدوں صف دے اندر لڑن واسطے کھڑا ہے او دعا کری جاندا ہے، رب آندے نے میں قبول کری جانا۔ مجاہد نہ بھی اللہ پیار کر دینے، مجاہد نہ اللہ پیار کر دینے۔ آئیے میں اس تو اگے چلنا، فرمایا دنیا دے لوگوں دو بندے جڑے نے آپس پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے۔ آقا حدیث قدسی حقت محبتی للمتحابین فیا، میرے واسطے جڑے دو بندے آپس پیار کر دینے، آپس محبت کر دینے، میں رب بھی انہاں پیار کرنا وا، میں رب بھی انہاں پیار کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ آندے نے جڑے بندے انہاں واسطے میری محبت واجب ہو جاندی ہے۔ قال اللہ تعالی واجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتجاوزین فیا والمتباولین فیا والمتبازلین فیا۔ فرمایا دنیا دے لوگوں انہاں بندیاں تے میری محبت واجب ہو جاندی ہے، کنہاں تے جڑے آپس دے اندر میرے واسطے پیار کردے نے، میرے واسطے ایک دوسرے کو پیندے نے، میرے واسطے ایک دوسرے نہ ملاقات کردے نے، میرے واسطے ایک دوسرے تے خرچ کردے نے، میں رب دی محبت انہاں تے واجب ہو جاندی ہے۔ تے ہون تے گھٹ ہی ہے نا کوئی اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نہ پیار کردا، ہن جدے کو پیسہ وہ سارے یار نے، بول دے نہیں، بن جاتے ہیں سبھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے امام مسلم نے حدیث نقل کیتی ہے، ایک بندہ نا دوجی بستی دے وچ کے بندے نو ملنے جانا، محض وہ مل گیا ہے میں اس بندے نال ملاقات کرنی ہے، مینوں کوئی دنیا دا کام نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ تے آقا فرماندے نے رستے دے اندر نا اللہ پھر نا ایک فرشتہ مقرر کر دیندے نے، وہ راہ بیٹھا ہے، وہ دا انتظار کر رہا ہے جڑا کسی مسلمان نہ ملاقات کرنے واسطے گیا ہے اللہ دی رضا دی خاطر۔ وہ فرشتہ پوچھدا ہے تو کتھوں آیا ہے؟ وہ آندا جی میں اپنے یار نو مل کے آیا۔ کوئی دنیا میں کام سی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی پیسے لینے سی؟ فرمایا نہیں۔ اچھا تے تو کادے واسطے گیا سا؟ فرمایا میں تے گیا سا او دا پتہ لین واسطے، انہوں کوئی تکلیف ہے، او دی میں پریشانی حل کراں، میں اللہ دی رضا واسطے گیا سا۔ فرمایا پھر فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، منو تیری طرف اللہ نے بھیجیا ہے، فإنی رسول اللہ، منو اللہ نے فرشتہ اس بندے نو آندا ہے جڑا کسے مسلمان بھائی مسلمان مومن دی ملاقات کرن واسطے بغیر لالچ تو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے فرشتہ راج بیٹھا ہے، وہ آندا بھی اللہ نے منو بھیجیا ہے، تو انہیں کہا جا میرے بندے نو دس کے آ، تو میرے بندے نو بغیر لالچ تو مل گیا سا تے میں رب بھی ہن تیرے نال پیار کرنا ہوں۔ حضرت امام ابو ادریس خولانی آندے نے دمشق دی مسجد میں گیا نا، تو ایک بندہ بیٹھا، تو دے دوالے بندے کٹھے ہوئے، تو دے دند دوویں یا اگلے جڑے نے بڑے چمکیلے نے۔ میں جا کے پوچھا، لوگ کٹھے ہوئے نے سوال کر رہے نے، میں کہا یار ہے جڑے بندہ بیٹھا ہے جدے دند بڑے چمکیلے نے دوویں، یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی معاذ بن جبل نبی دے صحابی نے۔ تے لوکی انہاں کو مسائل مسئول پوچھن دے، آندے نے اگلے دن میں آیا میں پہلو جانا ہے، آندے نے میں اپنے لو بڑی پہل کر کے آیا، ابو ادریس خولانی تابی گزرے نے کبائر، آندے نے لیکن میرے تو پہلے معاذ بن جبل پہلو مسجد بیٹھے سن، تے میں آن کے نا انہوں نے آنا حضرت میں تھوڑے نہ پیار بڑا کرنا، انہوں تھوڑے نہ محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے۔
عقیدت بڑی ہے تے او پتہ کی آندے نے سن تینوں واقعی میرا پیار ہے ابو ادریس خولانی نال واقعی پیار ہے آندے نے واللہ باللہ تاللہ مینوں تھوڑے نال بڑا پیار ہے تے حضرت معاذ بن جبل آندے نے پھر سونا حدیث میں نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنی تینوں سنان لگا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتجاوزین فیا والمتبازلین فیا. اے حدیث حضرت معاذ بن جبل نے سنائی. اللہ پاک فرماندے نے حدیث قدسی ہے اس بندے تے میری محبت واجب ہو جاندی ہے جڑا میری وجہ میری رضا واسطے ملدا ہے, میری رضا واسطے بیندا ہے, میری رضا واسطے خرچ کردا ہے, میری رضا واسطے جا کے ملاقات کردا ہے اپنے ساتھی دوست دے نال, میری ذات واسطے الحب للہ والبغض فی اللہ, اللہ واسطے محبت کردا ہے, اللہ واسطے بغض رکھدا ہے. اللہ پاک فرماندے نے میری محبت نہ بندیاں واسطے واضح ہو جاندی ہے. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہن گے این المتحابون, اور کتھے نے میرے واسطے پیار کرن والے, کتھے نے میرے واسطے محبتاں کرن والے. رب میدان محشر چ آوازاں لان گے, میدان محشر چ کستوری دے منبر ہون گے. اے جڑے دو بندے آپس پیار کردے نے اللہ واسطے, اللہ انہاں دوواں بندیاں نو کستوری دے منبراں تے بٹھا دین گے. اس واسطے میرے بھائیو یہ وہ اعمال سن جڑے کرن دی, اور جڑے بندے آپس پیار کردے نے محبت کردے نے اللہ نے قیامت نو میں اپنے عرش دا سایہ بھی انہاں نو دیاں گا. وہ 7 بندے جڑے نے جنہاں نو عرش دا جدوں کسے دا سایہ نہیں ہونا انہاں بندیاں نو سایہ ملنا ہے. اس واسطے دنیا دے لالچ کڈ کے تما کڈ کے دنیا دے لالچ تو بغیر بندیاں نال پیار کریا کرو, محبت کریا کرو. رب بھی محبت کرے گا تے قیامت نو اللہ کستوری دے ممبراں تے بھی بٹھائے گا. وآخر دعوانا